علیہ وسلم تسلیما سنتوش مل کر پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی یا خاتم النبیین۔ عزیزو دوستو بزرگو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے، جہاں جہاں تک اس کے متعلقین ہیں، وہاں وہاں تک وہ انسان تبلیغ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کی ڈیوٹی لگا دی، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے تبلیغ فرض کر دیا۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ میں عالم دین بنوں گا تو پھر تبلیغ کروں گا، یا میں کوئی پیر بنوں گا تو پھر تبلیغ کروں گا، یا میرے پاس بڑا علم آ جائے گا تب تبلیغ کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر حال میں اپنی اصلاح اور تبلیغ ہر انسان کے اوپر فرض کراتے ہیں۔ انسان کو حکم فرمایا کہ تم آگے پہنچا دو، چاہے تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک آیت بھی اگر انسان کو آتی ہے، اتنا سا بھی اگر کسی انسان کے پاس علم ہے، تو انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ انسان اس سے اپنی بھی اصلاح کرے اور آگے بھی اس علم کو ٹرانسفر کرے۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تب تک کسی انسان کو وہ بات نہیں کریں گے جب تک خود اس کے اوپر پورے عامل نہ بن جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرنا، تم جو بھی علم تمہیں آتا ہے تم اس کے اوپر عمل کی کوشش بھی کرنا، اور اس انتظار میں نہ بیٹھے رہنا کہ پہلے جب تک میں پورا خود نہیں علم حاصل کرتا یا پورا خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا میں کسی کو بات نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے رہنا۔ یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے تبلیغ جو ہے وہ فرض قرار دی ہے، اور جو انسان ایسا نہیں کرتا، جو انسان اس چیز کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتا، جیسا کہ ہم نے آج نظریہ بنا لیے ہیں کہ بھی ہر انسان نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر انسان سے اپنی پوچھ ہونی۔ کوئی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی آنکھوں کے سامنے شراب پیتا ہے تو پیتا رہے، کوئی اللہ کی نافرمانیاں کرتا تو کرتا رہے، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو ایسا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو نہیں دیا، بلکہ ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے سامنے جو برائی ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کا اول ترین درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دو، اس کو ہاتھ سے روک دو۔ تمہارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تمہارے سامنے کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، تمہارے سامنے کوئی انسان کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو سب سے اول درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو بدل دو، اس کو ہاتھ سے منع کر دو۔ اگر تم ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ تم اس کو زبان سے منع کر دو۔ فرمایا کہ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم دل کے اندر اس چیز کو برا جانو۔ لیکن فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں بھی برا جانا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس درجے سے بھی نیچے گر گئے، ان کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، وہ دل کے اندر بھی اس کو برا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا دیکھیں جی رسم و رواج آئیں گے تو اب مجبوری بن گئی ہے، اس کے بغیر تو آج کل گزارا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے ایسی رسومات جو غیر شرعی ہیں ان کو دل کے اندر بھی جو ہے وہ برا جاننا منع کر دیا۔
دوستو جب لوگ تبلیغ نہیں کریں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب لوگ تبلیغ نہیں کرتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر میں اس قوم کی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہوں۔ کس حد تک اللہ رب العزت کی ذات ناراضگی کا اظہار اس قوم کے ساتھ کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت یاد رکھنا سب سے بڑھ کر محبت اپنے ولیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 100 بندے کا جو قاتل تھا، جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف ابھی جا ہی رہا تھا، اس کو موت نے پکڑ لیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا تبلیغ نہ کرنا، لوگوں کو برائیوں سے منع نہ کرنا اور نیکی کی دعوت نہ دینا اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی قوم اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے میں اس کی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہوں، پھر حتیٰ کہ وہ اپنی دعائیں لے کر میرے ولیوں کی بارگاہ میں بھی جائیں تو پھر بھی میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ اتنا میرا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ایک دوسرے سے سیکھتے نہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے، ان کو دلوں کے اندر بھی برا نہیں جانتے، ان کو ہاتھوں سے نہیں روکتے، ان کو زبانوں کے ساتھ نہیں روکتے، تو فرمایا کہ میں اتنا زیادہ اس قوم سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہوں کہ میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان علی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہاری بیویاں سرکش ہو جائیں اور تمہارے بچے فحاشی اور عریانی کے اندر پڑ جائیں، بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا دور آئے گا؟ کیا ایسا بھی دور آئے گا کہ ہماری بیویاں ہماری نافرمان ہو جائیں گی، ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو جائیں گی اور یہ سرکشی کرنے لگ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، ہماری نوجوان نسل فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اپنے صحابہ اس سے بھی بڑھتر دور آئے گا۔ ایسا دور تو تم پاؤ گے ہی پاؤ گے کہ تمہاری بیویاں نافرمان ہو جائیں، تمہارے بچے بدکار ہو جائیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑھتر دور بھی آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑھتر دور کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑھتر دور یہ ہوگا کہ لوگ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، لوگ لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو سارے صحابہ چونک اٹھے کہ یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا؟ صحابہ تو ایمان کے اولین درجے کے اوپر تھے، ان کے سامنے تو کوئی گناہ کر کے دکھائے وہ تلوار لے کر نکل آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں کہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا دور بھی آ جائے گا کہ لوگ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، لوگ لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے برتر بھی دور آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے برتر کیا ہے؟ یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ لوگ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بند کر دیں گے، لوگ لوگوں کو جو ہے وہ برائیوں سے منع کرنا بند کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے برتر دور بھی آئے گا۔ وہ دور یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو گناہ سمجھیں گے، گناہ کو نیکی سمجھیں گے، یعنی کہ نیکیوں کو لوگ گناہ سمجھنا شروع کر دیں گے اور گناہوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اے میرے صحابہ میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھتر دور آئے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑھتر کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ نیکی کو گناہ سمجھیں، گناہ کو نیکی سمجھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑھتر دور وہ ہوگا کہ لوگ گناہوں کی دعوت دیں گے اور نیکیوں سے منع کریں گے۔ لوگ گناہوں کی شرعام دعوت دیں گے لوگوں کو کہ آؤ آج فلاں جگہ پہ بہت بڑی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، آؤ شادیوں کے اندر گانے باجے بجاتے ہیں، شادیوں کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کر باہر نکل آتے ہیں۔ ایسے ایسے ایونٹس کے اوپر لوگ شرعام لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیا کریں گے اور نیکیوں سے منع کریں گے۔ کوئی انسان کہے گا کہ تمہاری شادی ہے، تم یہاں پہ گانے کی بجائے نعتیں چلا دو، کہیں گے کہ برادری ناراض ہو کر چلے جائے گی، ہماری برادری ناراض ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مشورے لوگ دیں گے، نیکیوں کو لوگ گناہ سمجھیں گے، ان سے منع کریں گے اور برائیوں کی شرعام لوگ دعوت دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس دور کی سزا کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس دور کی سزا اللہ ایسے ایسے فتنے پیدا کرے گا کہ اس قوم کے سمجھدار لوگ بھی سر پکڑ کر رہ جائیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرے گی جن کا لوگوں نے پہلے نام ہی کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایسی ایسی وبائیں ان ملکوں کے اندر، ان قوموں کے اندر پھیلیں گی کہ لوگوں نے نام بھی پہلے نہیں سنے ہوں گے۔
اور پھر اللہ اس دور کے بیوقوف ترین لوگوں کو ان کا حاکم بنا دے گا، ان کا سردار بنا دے گا، ان کا حکمران بنا دے گا، جو سب سے بدکار لوگ ہوں گے، سب سے بیوقوف لوگ ہوں گے۔ بیوقوف کیسے لوگ ہوں گے؟ دنیا کے اندر تو بڑے سمجھدار ہوں گے، دنیاوی معاملات میں تو آپ سے بھی کئی سمجھدار ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں بیوقوف ہوں گے، دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں، جو کوئی سیاستدان الیکشن لڑنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے اپنا مذہب چھپاتا ہے، سب سے پہلے اپنا دین چھپاتا ہے۔ جس کے دروازے پہ جاتا ہے کہتا ہے جی میں تو آپ جیسا ہی ہوں، میں تو آپ جیسا ہی ہوں۔ اگر کسی شیعہ کے دروازے پہ جاتا ہے کہتا ہے میں آپ جیسا ہوں، کسی وہابی کے دروازے پہ جاتا ہے کہتا ہے میں آپ جیسا ہوں، کسی سنی کے دروازے پہ جاتا ہے تو کہتا ہے میں آپ جیسا ہوں، کسی عیسائی کے دروازے پہ جاتا ہے کہتا ہے آپ ہی ہمارے بھائی ہیں، کسی قادیانی کے دروازے پہ جاتا ہے کہتا ہے آپ ہی ہمارے بھائی ہیں۔ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اٹھا کر پسے پش ڈال دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کیا کرے گا، اللہ اس امت کے اس دور کے بیوقوف ترین لوگوں کو لا کر تمہارا سردار بنا دے گا، اور ایسی ایسی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کرے گا جن کا تم نے نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، اور تمہیں ایسے ایسے فتنے آپ پکڑیں گے کہ تمہاری قوم کے سمجھدار لوگ بھی جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بیٹھ جائیں گے؟ جب لوگ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، جب لوگ لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، حضور کا فرمان عالی شان ہے جو ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے کل قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے تو کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں باہر نکالے جائیں گے۔ تو وہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ان کی ایسی حالت کیوں ہوگی، ان کی شکلیں کیوں بدل دی جائیں گی، کہ وہ بندر اور خنزیر کیوں بنا دیے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ لوگ دنیا داروں کے ساتھ رشتہ داریاں رکھتے ہوں گے، دنیا داروں کے ساتھ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو گواتے ہیں، اور دن رات رسومات کے نام پر، ایسی چیزوں کے نام پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو پسے پش ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں اور رشتہ داریاں رکھیں گے۔ بے شک وہ خود وہ عمل نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری رکھنے کے ساتھ کرتے کیا ہوں گے؟ قدرت رکھنے کے باوجود بھی انہیں ان برائیوں سے منع نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت انہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، قیامت والے دن ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کے اندر وہاں سے اٹھائے گا۔ تو آج ہم بڑا کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جی بات کرتے ہوئے رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آج کسی کو شادی پہ کسی ڈانس سے، کسی بے پردگی سے، کسی گانے باجے سے روکیں گے، جی رشتہ داری خراب ہو جائے گی، برادری ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو کر چلے جائیں گے۔ حالانکہ وہ اتنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں کہ وہ آدھی زبان سے بھی کہہ دیں تو شاید وہ اس چیز سے باز آ جائیں، لیکن ہم لوگ آدھی زبان سے لوگوں کو کہنا بھی پسند نہیں کرتے، جی ناراض ہی نہ ہوتے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میدان محشر میں بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو اس کی زندگی کا اس کو ایک ایک لمحہ گنائے گا، ایک ایک موقع گنوائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے پر فلاں موقع بھی آیا تھا، تیرے پر فلاں موقع بھی آیا تھا، تیرے پر فلاں موقع بھی آیا تھا، اے میرے بندے تو فلاں جگہ پہ حق بات بول سکتا تھا، تبلیغ کر سکتا تھا، تو اے میرے بندے تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی، تم نے لوگوں کو حق بات کی تلقین کیوں نہیں کی، لوگوں کو برائیوں سے منع کیوں نہیں کیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی؟ اللہ رب العزت حضور نے فرمایا کہ ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا گنوائے گا، ایک ایک موقع گنوائے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ بندہ عذر کیا پیش کرے گا کہ اللہ یا باری تعالیٰ میں ڈر گیا تھا، میرا رشتہ دار تھا وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا دوست تھا وہ ناراض نہ ہو جائے، یا لوگ مجھے مولوی نہ سمجھنے لگ جائیں، لوگ مجھے پرانے خیالات کا سمجھنے لگ جائیں، لوگ مجھ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں، ایسی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، میرا امیج نہ خراب ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے سب سے بڑھ کر مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، سب سے بڑھ کر تیرے دل کے اندر میرا ڈر ہوتا، تو ان بندوں سے نہ ڈرتا، تو رشتہ داریاں بچانے کی خاطر اپنے حق کلمے بولنے سے باز نہ آتا، اپنی دوستیاں بچانے کی خاطر حق کلمے بولنے سے باز نہ آتا، بلکہ تجھے ہر بات کے اوپر حق کلمہ بولنا چاہیے تھا، تجھے میں نے علم دیا تھا، تجھے میں سمجھانا چاہیے تھا۔ بے شک وہ تجھ سے ناراض ہوتے تو چلے جاتے، تجھ سے ناراض ہو کے جانا چاہتے تو وہ چلے جاتے، لیکن کم سے کم تو مجھے تو راضی کر لیتا۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حضور کی سنتوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کی سنت کیا ہے، اور معاشرے کے اندر جو برائی پیدا ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر جو ہم دن رات خرافات دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا فلاں بچہ رات کو دیر سے کیوں آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کر انجان بنے بیٹھتے ہیں، اور ہم انہیں
زبانوں سے روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم دلوں کے اندر بھی برائی جانتے ہیں، دلوں کے اندر بھی ہم ایسے عقیدے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب تو زمانہ ہی ایسا ہے، اب تو نظام ہی ایسا ہے، اب تو کسی کو اس چیز سے روک نہیں سکتے، اب تو فتنوں کا دور آ چکا ہے۔ دوستو ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات نے تبلیغ کی انسان کو تلقین کی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تب تک، حدیث مبارکہ فرمایا تب تک اللہ رب العزت کی ذات کسی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا جب تک اس قوم کے اندر برائی عام نہیں ہو جاتی۔ یعنی جب برائی کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کو منع کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تب تک اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتی۔ عذاب کے اندر مبتلا تب کرتی ہے جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، جب منع کرنے والے لوگ اس چیز سے باز آ جاتے ہیں، اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ جو لگے ہیں جو لگے رہیں، ہمارا تو یہ کام نہیں، ہمیں تو اپنی قبر کے اندر جانا ہے، تو تب اللہ رب العزت کی ذات حضور نے فرمایا اس قوم کے اندر جو ہے وہ عذاب مبتلا کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں بنی اسرائیل کے اندر، ان کی 1,00,000 کی امت تھی، 1,00,000 افراد کی ان کی امت تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس امت کے اندر جو 60,000 تھے وہ بدکار لوگ تھے اور 40,000 نیک لوگ تھے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتے کو اس نبی کے پاس بھیجا کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہاری پوری امت کے اوپر 1,00,000 کے 1,00,000 افراد کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے لگی۔ تو اس نبی نے کہا کہ یا باری تعالیٰ کہ وہ جو 60,000 بدکار لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کے تو چلو عذاب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، لیکن جو 40,000 نیک لوگ ہیں ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری لین دین کرتے ہیں، اور ان کو برائیوں سے منع بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ بڑا کل مل کر پھرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ ان تمام لوگوں کو نیک و بد کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کرے، یعنی ایسے لوگوں کو۔ اور پھر عذاب کیسے بنی اسرائیل کے دور کے اندر حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو علماء کرام تھے، اس دور کے مشائخ تھے، انہوں نے لوگوں کو پہلے بڑا برائیوں سے منع کیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے تو علماء کرام نے دنیا داروں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ دوستیاں جاریاں کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ کاروباری لین دین رشتہ داریاں کرنا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ان کو کس عذاب کے اندر مبتلا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ بظاہر ان کے لباس اور تھے، کوئی دنیا دار تھا، کوئی کاروباری آدمی تھا، اس کا لباس اس طرح کا تھا، اور کوئی عالم دین تھا، اس کا لباس عالم دین والا تھا، لیکن میں نے سب کے دل برابر کر دیے، سب کے دل میں نے ایک جیسے کر دیے، سب کے دل دنیا دار ہو گئے۔ کوئی عالم دین بھی تھا، کوئی پیر بھی تھا، بے شک اس کا لباس پیروں والا تھا، کوئی علامہ تھا، مولانا تھا، اس کا لباس مولانا والا تھا، لیکن اس کے دل تھا وہ دنیا دار اس کے اندر تھا۔ آج بھی ہم معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے، بے شک وہ عالم دین کیوں نہ ہو، بہت بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، بازار اس کے ساتھ جتنی مرضی گدیوں کو ٹائٹل ہی کیوں نہ لگا ہو، لیکن جو دنیا داروں کے ساتھ میل جول ہوتے ہیں، ان کو برائیوں سے منع بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بڑے تعلقات رکھتے ہیں، اللہ رب العزت دل کے اندر وہی دنیا داری ڈال دیتا ہے، چاہے وہ پیر بھی ہو، عالم دین بھی ہو، لیکن دن رات اسے اپنی کوٹھیوں کی فکر رہتی ہے، دن رات اپنی گاڑیوں کی فکر رہتی ہے، جس طرح دنیا دار کو فکر رہتی ہے کہ میں نے یہ بھی پلاٹ بنانا ہے، یہ بھی پلاٹ بنانا ہے، اس طرح آج کل کے پیروں کو بھی یہ فکر رہتی ہے، علماء اکرام کو بھی فکر رہتی ہے کہ میں نے فلاں مدرسہ بھی بنا لوں، فلاں جگہ پہ اپنی برانچ بھی کھول لوں۔ یہ اس چیز کا عذاب ہے کہ جو لوگ دنیا داروں کو منع بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بڑا گل مل کر رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو مسلمان کو چاہے وہ جس سٹیٹس کا بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ ادنا سے ادنا سٹیٹس کا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سٹیٹس کا ہے، اس کو ہر حال کے اندر تبلیغ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اوپر فرض قرار دی ہے۔ اور پھر جو انسان تبلیغ کرتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ جو انسان اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں کو منع بھی کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ برائیوں سے بھی منع کرنا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی انسان اس طرف لگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں اس کے کاموں کو، ظاہر اس کام کے اندر وقت تو لگتا ہے، کوئی انسان اگر محفل سجاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، وہ کام جو انرجی اس کے اندر صرف ہوتی ہے، جو پیسہ صرف ہوتا ہے، جو اس کے ایسٹ اس کے اندر خرچ ہوتے ہیں، وہ اس کو کسی اور کام میں بھی تو خرچ کر سکتا تھا، کاروبار کے اندر بھی لگا سکتا تھا، اسے ڈبل منافع ہو جاتا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، جو انسان دین کی خاطر وقت سپینڈ کرتا ہے اور دین کی خاطر لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، اور پھر میں ایسے اس انسان کو نہیں چھوڑتا۔ کوئی انسان یہ دل کے اندر خیال نہ رکھے، اور میں ایسے نہیں چھوڑتا، میں پوری دلجوئی کر کے اس کے سارے کام کرتا ہوں۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم فرمایا کہ موسیٰ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو، جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائیوں سے منع کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے وہی عذر پیش کیا جو ہر انسان کا عذر ہے۔ کہا کہ یا باری تعالیٰ، اگر میں تبلیغ کے لیے نکل گیا، دوسرے ملک چلا گیا، جگہ جگہ پھرنے لگ گیا تبلیغ کے لیے، تو یا باری تعالیٰ میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور میرا جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس کا کیا ہوگا، جو ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس انسان نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنے گھر والوں کو پالنا ہے، تو وہی عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، فرمایا کہ موسیٰ تو ایک دفعہ میرے راستے کے اوپر چل تو صحیح، اے موسیٰ میں فرشتوں کی تیرے گھر کے اوپر ڈیوٹی لگا دوں گا، اور میں بھیڑیوں کی تیرے بکریوں کے ریوڑ کے اوپر ڈیوٹی لگا دوں گا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ یعنی جو دشمن ہے، جس چیز نے بکریوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور میں کیا موسیٰ میں اسی کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ تیری بکریوں کو نگہبانی کریں گے، اور میں تیرے لیے ساری کی ساری کائنات ہی بدل دوں گا، سارے کے سارے زاویے بدل دوں گا، تو میں رستے کے اوپر کہ چل تو صحیح۔ اور جو کوئی انسان اس رستے کے اوپر چلتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کے اندر کوئی انسان وقت جو ہے اسپینڈ کرتا ہے، پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے پھر جب انسان میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے اندر آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے ہاتھ پھر کبھی برائی کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے قدم کبھی برائی کی طرف نہیں جاتے، اس کی آنکھ کبھی پھر بے حیائی کی طرف نہیں جاتی، اس کے کان کبھی گانے باجے یا ایسے برے کلمات نہیں سنتے، بلکہ وہ انسان ہمیشہ جب بھی چلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کے اندر ہی چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہوتا کیا ہے، پھر اس کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے، میرا ذکر اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ پھر جب اس بندے کو یاد کرو، اس بندے کو یاد کرو تو میری یاد آ جاتی ہے، مجھے یاد کرو تو پھر اس کی یاد آ جاتی ہے۔ میں اس قدر اس انسان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں کبھی اس انسان کو مرنے بھی نہیں دیتا، اس کا ذکر ایسا اپنے ساتھ جوڑتا ہوں، پھر چاہے دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال کیوں نہ ہو، دادا علی جبریل رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کا ذکر سلامت ہے، اور یہ کاملین دنیا سے گئے ہزاروں سال ہی کیوں نہ چلے گئے ہوں، لیکن ہر سال ان کا ذکر جو ہے بلند سے بلند ہی کرتا جاؤں گا۔ کن کا؟ جو لوگوں کو برائیوں سے منع کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمارے پیر و مرشد خواجہ خواجگاں قیوم زمان قطب الارشاد حضرت خواجہ محمد سرار احمد نقشبندی مجددی وفاری المانو پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی ذات نے 84 سال آپ کو عمر عطا فرمائی، اور آپ نے تقریباً 20-22 سال کی عمر میں اپنے شیخ کی بیعت کی، اور اس کے بعد ایسا اس مشن کے اوپر ساری زندگی چلے اور ثابت قدم رہے کہ آخری سانس تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے۔ اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد پہ تو تھوڑی جائیداد نہیں، 700 ایکڑ زمین آپ کو وراثت کے اندر ملی ہے۔ دنیا میں تو لوگوں نے، پیروں نے بڑی بڑی دین سے بنائی کی چیزیں، لیکن ہمارے مرشد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ 700 ایکڑ آپ کو وراثت میں زمین ملی تھی، جب آپ کا وصال ہوگا تو صرف 2 سے 3 ایکڑ جو دربار شریف کی زمین آپ کے پاس تھی، اس کے علاوہ نہ کوئی پیسہ، نہ ٹکا، نہ کوئی چیز آپ کی جیب میں نہیں تھی۔ اس قدر اللہ کی راہ کے اندر آپ جو ہے وہ سارا کچھ لٹا کے گئے، اپنا سارے کا سارا وقت بھی، ساری کا ساری دولت بھی، اپنی آل بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اس حد تک اس مشن کے اوپر لٹا کر گئے ہیں کہ ساری زندگی لوگوں کو اپنے بھی اصلاح کرتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے منع بھی کرتے رہے، اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ڈیوٹی صرف علماء کرام کی نہیں لگائی یا پیروں کی نہیں لگائی، بلکہ ہر انسان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر انسان، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، ایسی جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس لیے دوستو، انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے، ہم نے شاید آج سائنس کے کچھ عقیدے مان لیے ہیں کہ انسان واقعی کوئی بے فضولی دنیا میں آ گیا ہے، اس کا مرنے کے بعد حساب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں ایسے عام ہی پیدا کیا ہے، تمہارا میں نے حساب ہی نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں قیامت والے دن تم سے یہ ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھوں گا جو میں تمہیں عطا کی ہے، اور میں نے تمہارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں،
جو تمہاری ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور اس حد تک لکھیں گے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت جب میدان محشر میں انسان کے سامنے اللہ کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھے گا۔ فرمایا کہ وہ 99 دفتر ہوگا، جس 99 کاپیاں کہہ لیں آپ، 99 رجسٹر ہوں گے انسان کے سامنے رکھیں گے، اور ہر ایک کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ اے انسان تو جا کر کا مطالعہ تو کر، کیا تیری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ رہ گیا جو اس کے اندر نہ لکھا ہوا ہو؟ تو وہ بندہ جا کر ان کو پڑھے گا، اور پڑھ کر وہ بول اٹھے گا کہ یا باری تعالیٰ میری زندگی کا کوئی ایک بھی لمحہ باقی نہیں ہے جو ان کے اندر نہ درج ہو۔ اس حد تک انسان کا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میں وقت گزار رہا ہوں بڑا فضول وقت ہے، اس سے دوستوں ایک ایک لمحے کا انسان کا حساب ہوگا، اور ایک ایک لمحہ انسان کا کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت انسان کو آ کر پکڑ لے گا تو یہ ساری دنیا آسمان سے لے کر زمین تک سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر کر ملک الموت کو دی جائے تو وہ ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا، ایک لمحے کی مہلت انسان کو زیادہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے جو وقت اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ، یہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے قیمتی ہے جو اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے۔ اور اس کے بدلے ہوتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا، اپنی مال کو اپنی تندرستی سے پہلے غنیمت جانا، اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانا۔ اپنی زندگی جو تمہیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، جو تمہیں جوانی کو فرمایا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، جو تمہیں اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کر دینا، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لینا۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے اندر بھی لگا رہے اور لوگوں کو منع بھی کرتا رہے برائیوں سے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا رہے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس حضور نے فرمایا کہ غنیمت ہے۔ ان 5 چیزوں کے ساتھ فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے لینا، مرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے رب العزت کی ذات کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا۔ اس لیے دوستو ہمارے پاس وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کو فضول کاموں کے اندر مبتلا نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی پیاری نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خود بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا تو خود حق والے بن جاؤ یا حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انسان خود تبلیغ کرے، لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ نہیں کر سکتا، میں اگلے بندے کو قائل نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنا اخلاق نہیں ہے، اتنا کردار نہیں ہے، تو لوگوں کو پکڑ کر جو ہے علماء کرام کے پاس ہی لے آیا کرے۔ جہاں محفلیں سج جاتی ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے محفل کے اندر ہی لے آیا کرے، تو یہی انسان کی تبلیغ ہے۔ اس لیے دوستوں کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ تبلیغ کیا کریں اور اپنی سیرت کو بدلیں۔ اور آخر کے اندر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ قلبی ذکر کا وظیفہ ایک عنایت کیا جاتا ہے۔ جو انسان اس دور کے اندر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ میرا دل کرے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھوں، تہجد کی نماز بھی پڑھوں، برائیوں سے منع ہو جاؤں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر انسان توجہ کر کے ذکر کرتا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ ہر وقت انسان دل کے اندر جب یہ توجہ رکھے گا تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر انسان کا خود بخود انسان کے دل میں جو ہے اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نور کیسے داخل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دل کے اوپر آ کے اپنا پنجہ گاڑ لیتا ہے، اور فرمایا کہ دل کے اندر برے برے خیالات اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جب انسان دل کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس دل کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ تلقین کیا کہ ہم سب دل کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں اور دل سے بھی کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ دل سے ذکر کرنا زبان سے ذکر کرنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو انسان دل کے اندر ذکر کرتا ہے۔ تو جو بندہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس بندے نے ابھی تک اس قلبی ذکر کے وظیفے کی اجازت نہیں لی ہے، وہ آگے تشریف لے آئے، دل کے اوپر انگلی لگا کر اس کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے تاکہ بزرگان دین کے نظر سے انسان اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے۔ تو جو بندہ پہلی مرتبہ آیا آگے تشریف لے آئے، دل کے اوپر انگلی لگوا کر اس کی